رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 25واں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ حامیم السجدہ کا آخری رکوع ہے، اور اس میں عقلی دلیل ہے پہلی آیت میں کہ عالم الغیب فقط اللہ ہی کی ذات ہے. قیامت کے وقوع کا صحیح علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ یہ جو پھلوں کے کور ہیں، اس کے اندر جو پھل ہیں کتنے ہیں، کیسے ہیں، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. اور جو بھی مادہ اپنے پیٹ میں کوئی بچہ اٹھاتی ہے یا انڈا رکھتی ہے یا کچھ ہے، وہ بھی اللہ کے پاس اس کا علم ہے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے. اور جو مادہ اپنا بچہ جنتی ہے یا انڈا دیتی ہے مرغی، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. ایسا علم اور کسی کا نہیں، لہذا اور کوئی معبود بھی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائیں گے جنہوں نے غیروں کو اپنا شریک بنا رکھا تھا، معبود بنا رکھا تھا، کہ بلاؤ وہ کہاں ہیں. وہ صاف انکار کر دیں گے، یا اللہ ہم نے تو انہیں کبھی نہیں بلایا. وہ غائب ہو جائیں گے ان سے، اور کوئی ان کے لیے جگہ بھاگنے کی نہیں ہوگی. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان سے شکوہ ہے، خیر کی دعا مانگنے سے تو تھکتا نہیں. اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر نا امید، نہایت ہی نا امید ہو کے پھرتا ہے. ہم اس کو کوئی رحمت کا ذائقہ چکھا دیں تکلیف ہٹانے کے بعد تو وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. بالفرض قائم ہو بھی گئی تو میں اللہ کے پاس جب جاؤں گا تو وہاں بھی میرے لیے میری بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو خبر دیں گے تم کفر کر کے آئے ہو اور گاڑے عذاب کو اب چکھتے رہو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر ہم کوئی نعمت فیضان کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. یہ بھی انسان، یہ حالانکہ ہر حال میں نعمت میں بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تکلیف ہو تب بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو بات کہی جائے واقعی اللہ کی طرف سے ہے اور ہو تو پھر تم انکار کرو گے تو پھر اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہاری ضرورت ہی نہیں. الا انہم فی مریۃ من، اصل میں یہ لوگ توحید کے منکر ہیں اور ساتھ قیامت کے بھی منکر ہیں. ان کو شک پڑا ہوا ہے کہ کدھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اس واسطے اس کے لیے تیاری ہی نہیں کرتے.
حامیم عین سین کاف، اس سورت کا نام سورت الشورى ہے، اور اس کے اندر دو دعوے کیے گئے ہیں کہ تمام انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی کہ متصرف الامور عالم الغیب اور معبود برحق ایک ہی ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ جو تم مشرکانہ عبارتیں لا کر کسی پیغمبر وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں نے خود اس میں ڈالی ہیں۔ اس پر دلائل بھی ہیں، ماننے والوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں اور نہ ماننے والے کے لیے ڈراوے بھی ہیں، اور وحدت ادیان کا ذکر بھی اس صورت میں ہے، اور متفرق 10 امور جو اس پر متفرق ہوتے ہیں وحدت ادیان پر، ان کا ذکر اور مبلغ کے اوصاف بھی اس صورت میں آئیں گے۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، پہلی ہی آیت میں فرمایا آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے میرے محبوب، اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کی طرف یہ وحی ہوئی ہے۔ اللہ العزیز الحکیم، اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کی عبادت کرو، وہی متصرف الامور ہے۔ لہو ما فی السماوات، اس کا ملک ہے زمین آسمان کی ہر چیز، وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے، آسمان پھٹنے کو ہے، اور فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، اور استغفار کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ الا ان اللہ، اور اللہ ہی یقیناً معبود اور غفور اور رحیم ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوست بناتے ہیں، اللہ حفیظ علیہ، اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، آپ ان پر داروغ مقرر نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے تو عربی زبان میں تمہاری طرف قرآن پاک اتارا ہے تاکہ اپنی زبان سمجھ کے اس کو مسئلے کو صحیح معلوم کر سکو۔ اے میرے محبوب ان بستی والوں کو بھی اور اس کے ارد گرد اطراف عالم تک اس پیغام کو پہنچا دو۔ قیامت کا دن، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ أُمَّةً وَاحِدَةً، باقی یہ لوگ خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم نہ شرک کر سکتے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اختیار دے دیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے موحد ہوتے، ایک ہی دین پر ہوتے، فرشتوں کو نہیں پیدا کیا، جنوں اور انسانوں سے زیادہ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک دین پر ہیں، موحد اور ہیں، تو اسی طرح انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم ان کو اختیار دیتے ہیں، اگر اپنے اختیار کے ساتھ توحید کو اور دین کو اپنا لیا تو ان کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا چلا جائے گا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اللہ ربی علیہ توکلت الیہ منیب، اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی طرف رجوع کرتا ہوں، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے اور بیویاں بنائی ہیں، اور اسی طرح باقی جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر پیدا کیے ہیں، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ یکتا واحد لا شریک ہے، وہ سمیع البصیر ہے، ساری کائنات کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، رزق کشادہ کرنا اور تنگ کرنا بھی اسی کے ماتحت ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، وحدت ادیان کا ذکر، اللہ نے دین جو ہے وہ مقرر کیا ہے تمہارے لیے، وہ دین جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو بھی کی
اور ہم نے اے محبوب آپ کی طرف بھی اسی کی وحی کی ہے، اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام کو بھی اسی کی وصیت کی ہے، دین کو قائم رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ لیکن کافر جو ہیں ان کو یہ بات گراں گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کا ایک اصول ہے، جسے چاہتے ہیں اسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، لیکن جو رجوع کرے اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ اجتباء اللہ کی مرضی پر ہے، اور انابت کرنے والے کو جو ہے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ضروری قرار دیا ہے۔ لوگ آپس میں علم آ جانے کے بعد تفرقہ بازی شروع کی، مقصد ان کا آپس میں سرکشی اور آپس میں ایک دوسرے سے مال اور جماعت بڑھانے کا ان کا مقصد تھا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ہم نے اسی کے لیے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف پکاریں اور آپ خود استقامت کے ساتھ رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہے، تاکہ آپ کے متبعین بھی استقامت، یہ استقامت کا لفظ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک دفعہ صحابہ نے کہا آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے، سفید بال آنے لگے، فرمایا مجھے سورہ ہود اور ایسی صورتوں میں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں میں استقامت کا لفظ ہے فاستقم، یعنی سیدھا بالکل آگے پیچھے ذرہ برابر بھی نہ ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا یہ ذرا مشکل ہے، اس پر جو ہے میں غاموں کے اندر مجھے بڑھاپا آنے لگا ہے۔ آپ ان لوگوں کی یہ 10 صفات ہیں جنہیں جلدی نہیں جاتی، بس ویسے ہی اندازے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، آپ کہیں میں ایمان لایا ہوں جو اللہ نے کتاب نازل کیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا تمہارا رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے واسطے، تمہارے لیے، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اور کوئی حجت نہیں ہے، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا۔ والذین، جو لوگ اللہ کے خلاف جھگڑتے ہیں اور ان کی دلیل جو ہے وہ بودی ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہوگا۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور ترازو بھی، اور آپ کو معلوم نہیں کہ قیامت شاید قریب آ چکی ہو۔ لوگ جو ایمان ہی نہیں رکھتے اس پر اس کا جلد مطالبہ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے ہم سنبھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ اور جانتے ہیں کہ یہ قیامت کا آنا حق ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ بھی دلیل عقلی ہے، اللہ ہی مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے جتنا، وہی قوی اور عزیز ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں فرمایا جو لوگ دنیا آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں ہم آخرت میں بھی اس کو زیادہ دیں گے اور دنیا میں بھی اسے دیں گے، اور جو صرف دنیا کی چاہتے ہیں ہم صرف دنیا میں ان کو دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہاں تو پھر سزا ہی ہوگی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن، کیا ان لوگوں کے شریک جو ہیں انہوں نے ان کے لیے شریعت بنا کے رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت نہیں دی؟ یہ حالانکہ کوئی شریعت بنانے کا حق نہیں رکھتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، آپ ظالموں کو دیکھیں گے قیامت کے دن وہ کیسے ڈر رہے ہوں گے اپنے کمائی پر کہ ہم نے کیا کچھ کر کے آئے تھے، اب ہمیں کیا اس کی سزا مل رہی ہے۔ اور ایمان والے لوگ وہاں جنت میں ہوں گے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو سب کچھ مہیا ہو جائے گی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان پر۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی تو چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں جو تمہیں
دین کی تبلیغ کرتا ہوں، اس پر کچھ تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن تم تو کم از کم کچھ رشتہ داری کا لحاظ رکھ لو۔ تم نے تو میری مخالفت میں لنگوٹی کس لیا، اس کو تو کم از کم چھوڑ دو۔ جو آدمی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کا ثواب اس سے بڑھ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہیں اور کمی بیشی کو معاف کرنے والے بھی ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ دیا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیتے اور سارا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ختم کر دیتے اور حق کو واضح کر دیتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، وہ اپنے بندوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے زائد بھی دیتا ہے۔ کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سب کو وسیع رزق دے دیتا تو سب جو ہے وہ بغاوت کرتے، زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مار کے ختم ہو جاتے۔ اب کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے ساتھ بڑی خوشی سے رہ رہے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں اور یہ ان کے کام کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِهِ، اللہ ہی بارش برساتا ہے آسمانوں سے۔ جو لوگ پہلے نا امید ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیج کے بارش برسا کر ان کے لیے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل میں سے زمین آسمان کا پیدا کرنا اور جانوروں کو زمین میں پھیلانا بھی ہے۔ جب چاہے گا ان مردوں کو زندہ کر کے اکٹھا بھی کر دے گا۔ جو کوئی تمہیں مصیبت تکلیف دنیا میں پہنچتی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ معاف کر دیتے ہیں۔ تم تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہ ہی تمہارا کوئی اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے دلائل میں سے یہ کشتیاں بھی ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کل تو آسان اور اس وقت چھوٹی کشتیاں ہوتی تھی، اب تو بڑے باہری بیڑے جو ہیں وہ دریاؤں اور سمندروں میں چلتے ہیں۔ اور پہلے وہ کشتیاں چلتی بھی صرف ہوا کے ساتھ تھی۔ ہوا اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو وہ سمندر کی پشت پر کھڑی رہ جاتی تھی۔ اب تو انہوں نے مشینریاں لگا لی ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں باہر، یہ بھی اللہ نے ترقی دی ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں جو تم کو ملا ہے یہ صرف نفع اٹھانے کی، دنیا میں نفع اٹھانے کی چیز ہے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ ملے گا ان لوگوں کو جن کے اندر یہ صفات ہوگی۔ وہ ایمان لائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں اور گناہوں سے بچیں، بے حیائیوں سے بچیں، اور جب وہ غصے ہو جاتے ہیں تو معاف کرنا بھی جانتے ہیں، اور اپنے رب کا ہر حکم قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی سرکش آدمی سرکشی دکھائے تو وہ بدلہ لینا بھی جانتے ہیں۔ یہ صفات جن کے ہیں ان کو آخرت ملے گی۔ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، اگر معاف کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ جس آدمی نے ظلم کے بعد بدلہ لے لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں۔ صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے اپنے نظریے کے مطابق تو اس کو کوئی راہ راست پر لانے والا نہیں۔ ظالموں کو آپ دیکھیں گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کیا پھر دنیا کی طرف جانے کی کوئی راہ ہے؟ آپ دیکھیں گے ان کو وہ پیش کیے جائیں گے اور ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کی آنکھوں سے دیکھیں گے آنکھوں کے کونے کے ساتھ،
اور ایمان والے کہے گی کہ نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا تھا۔ ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے، ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، استجیبوا لربکم من قبل، اپنے رب کی بات کو اس سے پہلے مان لو کہ کہیں وہ دن آ جائے جو ٹالا نہ جا سکے، اور نہ تمہارے لیے پھر کوئی ملجا ہوگا اور نہ ہی کوئی تم میں سے اس کا انکار کرنے والا ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا، اگر پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر کے نہیں بھیجا۔ آپ کا مقصد، آپ کا کام تو صرف ہمارے پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم انسان کو جب کوئی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے اپنے ہاتھوں کی کمائی پر تو وہ انسان جو ہے ناشکر بن جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو لڑکے کسی کو لڑکیاں، کسی کو سب کو دونوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کوئی انسان بھی اللہ کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ کلام نہیں کر سکتا، وحی کے ذریعے، پردے کے ذریعے یا دل کے اوپر جو ہے ڈالنے کے ذریعے اللہ سے بات ہو جاتی ہے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس قرآن پاک کو، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ہم نے کتاب دی ہے اور ایمان سکھایا ہے، اور ہم نے اس کو نور بنایا ہے جس کی ساتھ ہم نے بندوں کو جو ہے ہدایت دیتے ہیں، اور آپ یقیناً صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ ہی تو وہ ہے، اللہ ہی کی راہ ہے یہ جو اللہ زمین آسمان کا مالک ہے، اور سارے امور اسی کی طرف پھرتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین، سورہ زخرف اس کا نام ہے۔ یہ جو ہے اس میں بھی نفی شفاعت قہری ہے، اس پر بھی 3 عقلی اور 4 نقلی دلائل ہیں، تخویفات اور زجرات، ایک بشارت اور شکوے بھی 3 ہیں، دنیا کی حکارت اور سوال کا جواب بھی اس میں ہوگا۔ شروع میں کتاب کی طرف ترغیب دی گئی، کتاب مبین ہے، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، بڑی عزت اور حکمت والی اس کے احکام ہیں۔ اور کیا تم اگر نہیں مانتے تو کیا ہم اس کو بھیجنا ختم کر دیں؟ تمہارے اوپر نہیں ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے پر نہیں ہے، ہم تو ہدایت کے لیے تمہیں بھیجیں گے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے نبی ہم نے پہلے بھیجے ہیں، ان سے پہلے جو بھی نبی ان کے پاس آیا وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے ان سے بڑے بڑے گرو گھنٹال پکڑ کے ہلاک کر دیے ہیں۔ ان کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی جاتی ہے، آپ ان سے پوچھیں جس نے زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ تو کہیں گے اللہ۔ او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور زمین پر راستے تمہاری ہدایت کے لیے بنائے ہیں، اللہ ہی بارش برساتا ہے اور زمین کو تازہ کر کے وہاں سے تمہارے لیے روزیاں پیدا کرتا ہے، اللہ ہی نے جوڑے بنائے ہیں، اللہ ہی نے تمہارے لیے جانور اور کشتیاں بنائی ہیں جن پر سوار ہو کر اپنا سفر کرتے ہو، تو جب تم سواری پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ان سواریوں کو ہمارے تابع کر دیا، ہم تو تابع نہیں کر سکتے، اور ہم سب رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذمے بیٹیاں لگاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جائے تو ان کا منہ فک ہو جاتا ہے اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ تو کیا وہ لڑکی جو زیورات میں اٹھان کرتی ہے یعنی پلتی ہے اور مجلس میں بات نہیں واضح طور پر کر سکتی، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے؟
وجالو، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کون ہیں، فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، کیا یہ موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، یہ نر پیدا کر رہے ہیں یا مادہ پیدا کر رہے ہیں، ایسے ہی یہ باتیں کرتے ہیں۔ لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ما عبدناهم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہ کرتے، بھائی اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتے، اس وقت تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے غیر اللہ کو نہ پکارو، اپنی مرضی سے تم پکارتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے، یا کہتے ہو ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، اور تمہارے جو ہے علاقے کے جو سردار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی راستے پر پایا ہے، اس واسطے ہم ان کی نشان قدم کی اقتدا کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں بڑی ہدایت کی چیز تم سے لایا ہوں، اس سے جو تم پا رہے ہو، تو پھر اس کو تم کیوں نہیں مانتے؟ آخر کار ان نہ ماننے والوں سے ہم نے بدلہ لیا، اور ان جھٹلانے والوں کا نتیجہ ذرا واقعات سے دیکھ لو کیسے ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں، صرف اللہ ہے جس کی عبادت کرتا ہوں، مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے راہ راست پر بھی لگاتا ہے اور چلاتا ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند ایسا آیا کہ اس کو رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم واتبعهم الحق، ہم نے ان لوگوں کو نفع دیا، ان کے باپ دادوں کو حق آیا اور رسول بھی آیا، لیکن انہوں نے جادوگر کہہ کے ان کی بات کو ختم کر دیا، نہیں مانا۔ قرآن، وہ کہتے ہیں قرآن پاک اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو سردار پر اترتی، ایک یتیم پر کیوں اتر گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی ہم تو رزق کو بھی کسی کے حوالے نہیں کیا کہ وہ تقسیم کرے، رزق بھی ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، تو نبوت جیسی چیز تمہیں کیسے دے دی جائے کہ تم جس کو کہو اسی کو نبی بنا دیا جائے؟ مال دولت کی ہمارے پاس تو کمی نہیں ہے، ہم نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا تو یہ ایک حکمت ہے جس سے تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم چاہتے تو سب لوگوں کو بلکہ منکرین اور کافروں کو بھی اتنا مال دیتے کہ ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی ہوں، ان کے دروازے اور تخت اور چارپائیاں بھی سونے کی ہوں اور چاندی کی ہوں، تو ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ، لیکن یہ ساری چیزیں دنیا کے نفع کی چیزیں، آخرت تو متقین کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، جو آدمی اللہ کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے اس کو ہم شیطان ساتھ ملا کے چبوڑ دیتے ہیں، اور اس کا وہ ساتھ رہتا ہے اور وہ ان کو راست سے ہٹاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو پھر کہے گا کاش کہ میرے اور اس کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ آج دونوں کا جہنم میں ہونا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ افان تو آئے میرے محبوب تسلی رکھیں، یہ گنگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، گنگوں اور اندھوں کو آپ کیسے سنا اور راستہ دکھا سکتے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے آپ پکڑے رکھیں جو آپ کی طرف وحی ہوئی ہے، آپ صراط مستقیم پہ ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی نصیحت پر آ کر اپنی آخرت بنا لے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور سرداروں کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، لیکن فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، جب وہ ہمارے دلائل لے کر ان کے پاس آیا تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور ہم نے پھر ان پر عذاب بھی بھیجے اور نشانیاں بھی بھیجی جو ایک سے بڑھ کر ہوتے تھے، آخر کر ان کو پکڑا اور ختم کر دیا۔ قالوا یا ایھا الساحر، وہ کہتے ہیں ماہر جادوگر، تو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی جس طرح کے 9 پارے میں گزرا ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالی ہماری یہ مصیبت کو ہٹا دے تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب
دعا کرتے ہیں تو عذاب ہٹ جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر اسی راستے نافرمانی پر آتے ہیں۔ فرعون نے ایک دن اپنی قوم سے کہا یہ ملک مصر میرے پاس ہے، یہ دریا میرے حکم میں سے چل رہے ہیں، دیکھتے رہیے تم۔ اور جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ نعوذ باللہ ذلیل آدمی ہے، یہ تو بات ہی سے واضح نہیں کر سکتا، اس کے تو ہاتھوں میں سونے کے کنگن بھی نہیں ہیں اور اس کی مدد کے لیے فرشتے پروا باندھ کر بھی نہیں آئے۔ قوم کو اس نے بے وقوف بنایا اور اپنے پیچھے لگائے رکھا، اور جب ہمیں غصہ آیا تو ہم نے ان کو پکڑ کے دریا برد کر دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلٌ إِذَا قَوْمُكَ، جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو قوم سیٹیاں اور تالیاں بجاتی ہے کہ دیکھو آپ جو کہتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے، پھر عیسیٰ بھی اسی طرح، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ قالوا آلہتنا خیر، وہ خوش اس بات پر کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، لوگ اس کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ فرمایا یہ بلہم قوم، یہ صرف جھگڑالو قوم ہے، وہ تو ہمارا بندہ ہے اور قیامت کی نشانی ہے، وہ آ کر بتائیں گے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اور پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ آسمان سے اتر کے یہ بھی آئیں گے اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے اور انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لایا ہوں اور میں تمہیں وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی راہ مستقیم ہے۔ لیکن لوگوں نے اختلاف جاری رکھا، ظالموں کو دردناک عذاب ہوگا، وہ قیامت کے منتظر ہیں، قیامت سے پہلے بھی ان پر اچانک عذاب آ سکتا ہے اور قیامت بھی اچانک آئے گی۔ الاخلاء، دنیا کے جو دوست ہیں جن کا ایمان بنیاد نہیں، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور جو ایمان کی بنیاد پہ دوستی رکھتے ہیں وہ متقین ہیں، ان کی دوستی وہاں بھی ختم نہیں ہوگی۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، خطاب خدا بندی ہے میرے نیک بندو، نہ تمہارے اوپر خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے۔ کون میرے نیک بندے ہیں جو ایمان لائے اور ہماری اطاعت کرتے ہیں، مسلمان ہیں؟ انہیں کہا جائے گا جنت میں خوش ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیویاں، تمہیں بناؤ سنگھار کے ساتھ، عزت اور شان کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں سونے چاندی کے لے کر غلمان تمہاری خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، اور تمہاری چاہت کے مطابق، اور ایسی چیزیں جن سے تمہاری آنکھیں لذت اٹھائیں اور ٹھنڈی ہو جائیں، وہ تمہیں جنت میں ملے گا اور تم ہمیشہ رہے گو۔ یہی جنت ہے جس کی وراثت تمہیں ملی ہے تمہارے عمل کی وجہ سے۔ تمہارے لیے میوے ہیں بے انتہا و کثیر، ان میں سے کھاتے بھی ہو، دیکھتے بھی ہو۔ اس کے مقابلے میں تخویف، مجرم جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہوں گے، عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، وہ نا امید ہو کے رہ جائیں گے، یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی تو ظالم تھے۔ وہ قیامت کے دن وہاں جہنم میں مالک یعنی داروغے جہنم سے کہیں گے کہ اللہ سے کہہ دیں کہ ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ فرمائے گا کہ صاحب تم ہمیشہ اسی طرح رہو گے، مرو گے بھی نہیں، نکلو گے بھی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ ہی آسمان اور زمین میں ایک ہی خدا ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی بھی نہیں۔ اگر بالفعل اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہوتا تو میں ہی سب سے پہلے اس کی بھی عبادت کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ زمین آسمان کا اکیلے مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تبارک الذی و تبارک الذی لہ ملک السماوات، برکت والا بھی ہوئی ہے حکومت جس کی ہے زمین آسمان میں، اور علم قیامت کا بھی اسی کے پاس ہے، اور سب نے لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ کوئی لوگ ایک دوسرے کی سفارش نہیں کر سکیں گے، ہاں جو شاہد
جس نے گواہی دی ہو حق کی یعنی کلمہ توحید پڑھا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ جس کی چاہے سفارش کرے گا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے ہیں اللہ، تو پھر کدھر الٹے جاتے ہو؟ پیدا اللہ کیا ہے، بات دوسروں کی کہتے ہو۔ حامیم والکتاب المبین، سورہ دخان اس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہی نفی شفاعت قہری ہے، اور کتاب ہے ایسی جس کے سارے مضامین واضح ہیں۔ ہم نے اس کو لیلت مبارکہ یعنی لیلت القدر میں اتارا ہے، اور ہم ہی نافرمان سے ڈرانے والے ہیں۔ اس کے اندر ہی ہر قسم کے فیصلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ جو سننے اور جاننے والے ہیں، آسمان زمین کے رب ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادے کو بھی پیدا کیا، لیکن لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، انتظار کیجو جب وہ دن آئے گا جس میں تمہیں دھواں ہی دھواں نظر آئے گا، یعنی کاٹ پڑ جائے گا، بھوک اور بیماری کی وجہ سے انسان کو ایسے اندھیرا نظر آتا ہے۔ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ، کہیں گے اللہ ہمارے عذاب کو ہٹا دے، ہم اب مانتے ہیں، لیکن اب وہ ٹائم ان کے پاس نہیں رہا۔ ثم تولوا، پہلے انہوں نے کہا یہ معلم مجنون ہے، ہم عذاب کو تھوڑا سا ہٹا بھی دے دیے، پھر سرکشی کی طرف واپس آئیں گے، اور جس دن ہم ان کو بڑی پکڑ میں پکڑیں گے تو ان سے انتقام لے لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آیا، اس کی تفصیلات کئی صورتوں کے اندر پہلے بھی سن چکے ہیں۔ فدعا رب، آخر کار انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ یہ مجرم لوگ ہیں اور یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نے فرمایا میرے بندوں کو لے کر اس ملک کو بھی چھوڑ دو۔ تو جانے لگے تو پیچھے فرعونی بھی ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے گئے، وہ غرق ہو گئے۔ وہ کتنے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور بڑے بہترین بلڈنگیں اور چیزیں چھوڑ کے چلے گئے جن کا وارث اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو بنایا۔ جب یہ فرعون اور فرعونی سب ہلاک ہو گئے تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ ان کو مہلت ہوئی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اس فرعون کے عذاب مہین سے نجات دی، اور ہم نے ہی ان کو باقی جہان والوں پر ترجیح دی اور پسند کیا، اور ان کو آیات عطا فرمائی، اور ان کے اندر آزمائش بھی ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اہم خیرون، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبا اور اس کے بعد اور پہلے آنے والے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا؟ آسمان زمین کو تو اللہ نے پیدا کیا، کھیلتے ہوئے نہیں، یہ کسی حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس دن قیامت ہوگی، اس دن فیصلہ ہوگا ان سب کا، اور کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے اسی پر رحمت ہوگی، تو ایمان والوں پر رحم ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، تخویف، جو گناہگار لوگ ہیں ان کو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، اور تلچھٹ کی طرح یہ ہوگا، اور پیٹوں میں اس طرح ابلے گا جیسا کہ ہنڈیا میں گرم پانی ابلتا ہے۔ حکم ہوگا کہ ان کو پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم کے درمیان میں دے مارو، اور پھر اوپر سے ان کے سروں پر گرم پانی ڈالو، اور انہیں کہو ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، تو بڑا معزز اور شریف اپنے آپ کو کہلاتا تھا، ذرا اس کا مزہ چکھ لے۔ ان المتقین فی مقام، ذرا خوشخبری بھی سنتے جاؤ، متقین کو ایک امن کا مکان ملے گا۔ جو جنت ہوگی وہاں چشمے ہوں گے، ریشمی لباس پہننے کو ملے گا، اور بڑی بڑی آہوان چشم خوبصورت عورتوں کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور یہ میوے جو مرضی منگوائیں گے حاضر ہو جائیں گے۔ موت اب ان پر جو آنی تھی وہ آ چکی ہے، اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔
فإنما اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو آپ کی زبان میں یعنی عربی میں اتار کر آسان کیا تاکہ لوگ آسانی سے سمجھیں، نہیں مانتے جو تو آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار میں ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز عزیز الحکیم، سورہ جاسیہ اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی توحید کا بیان ہے، اور 4 عقلی دلائل ہیں، اور 4 تخریفات، اور 4 ہی زجریں اور 2 شکوے اور 1 بشارت ہے۔ شروع میں قرآن پاک کی فضیلت ہے، عزیز حکیم کی طرف سے یہ حکم نامہ اتارا گیا ہے، آسمان اور زمین کے اندر دلائل کی بھرمار ہے ایمان رکھنے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور جانوروں کو پھیلانے میں بھی بڑے بڑے دلائل پڑے ہوئے ہیں، رات دن کے آنے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، زمین پر پانی برسا کر رزق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے۔ تلک آیات الکتاب نتلوہا، آیات اللہ کی آیات ہیں، ہم پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، اس کے بعد اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو اور کس پر ایمان لاؤ گے؟ تخریف ویل لکل افاک اثیم، جھوٹے اور گناہ گار کے لیے ہلاکت ہے جو آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، گویا کہ وہ سنی نہ سنی کر دیتا ہے۔ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو، جو مذاق کرتا ہے اس کو عذاب ہلاک کرنے والے کی خبر دو، اور آگے جہنم ہے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کی کمائی اور مال و دولت کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک، اللہ ہی تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، تمہاری کشتیاں اس میں چلتی ہیں اس کے حکم کے ساتھ، اور تم اپنے سفر کرتے ہو اور فائدہ اٹھاتے ہو تو شکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین آسمان کی بہت سی چیزیں مسخر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ آپ مومنین سے کہہ دیں آپ صبر کریں اور معاف کر دیں، چھوڑ دیں، یعنی ان کی طرف توجہ نہ کریں جو آپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جن کو قیامت کی کوئی امید ہی نہیں، وہ ایک دفعہ ان کو سزا ہوگی۔ آپ اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کی طرف دین کی پر کوشش کرتے رہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اصول یہ ہے جو آدمی نیک عمل کرے گا تو نفع خود اٹھائے گا، جو برا کرے گا تو سزا اسی کو ہوگی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، رزق دیا اور فضیلت دی، یہ سارے کمالات ان کو دیے اور واضح دلائل بھی بھیجے، لیکن ان لوگوں نے پھر خرابی کی، علم آنے کے باوجود بھی اختلاف کیا، سرکشی کی آپس میں۔ پھر ہم نے اے محبوب آپ کو شریعت کے راستے پر ڈالا ہے، آپ اس پر چلیں اور لوگوں کو دعوت دیتے جائیں۔ فاتبعوا ولا تتبعوا، لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، وہ کام نہیں آئیں گے۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ مومنین اور متقین کا دوست ہے۔ یہ سارے لوگوں کے لیے دلائل ہدایت اور رحمت کے اسباب ہیں۔ کیا یہ مجرم لوگ جو دن رات برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان والوں کو برابر کر دیں گے؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی، دنیا میں بھی یہی لوگ مزے اڑائیں اور قیامت کے دن بھی یہی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ مزے اڑا لو گے، آگے سارے مزے ایمانداروں کے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور ہر آدمی کو اپنی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا؟ اس کے کانوں اور دلوں وغیرہ اعضاء پر اللہ نے پردے ڈال لیے اور مہر لگا دی، اس واسطے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو بس یہی ہے، اسی میں زندہ ہوں گے جتنے دن، اور ورنہ مر جائیں گے تو مر جائیں گے، پھر کس نے اٹھنا ہے؟ یہ زمانے کا چکر ہے، یہ دہریے بن گئے ہیں، زمانے کے چکر میں پیدا ہوئے اور زمانے کے چکر میں مر جائیں گے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ جب ان کو آیات بینات سنائی جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے
अनका नूतू बेआबाइना इन कुन्तुम सादिकीन, हमारे बाप दादों को जिंदा करके दिखा दो अगर तुम सच्चे हो। ओ फरमाया इनसे कह दीजिए अल्लाह जिंदा करता है, मौत देता है, फिर तुम्हें जमा करके भी दिखा देगा, तो जल्दी क्या है। तुम्हारे बाप दादे भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तुम भी क़यामत के दिन एक दूसरे को देख कर रोबोगे और क्या करोगे। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही की हुकूमत है ज़मीन आसमान में, और क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म भी अल्लाह को है, और बातिल परत उसमें नुकसान उठाएंगे। आप देखेंगे हर उम्मत के लोग जो ईमान नहीं लाए वो घुटने के बल गिरे पड़े होंगे, और उन्हें कहा जाएगा कि आज तुम्हें तुम्हारे अमल की आदि की सजा दी जा रही है। ये हमारी किताब है जो हक बोलती है, और इनका जो काम आमाल है वो हम लिखते चले जा रहे हैं। ईमान वालों को जन्नत में अल्लाह ताला अपनी रहमत से दाखिल करेंगे, और जो काफिर हैं और तकब्बुर करते हैं, आयात को नहीं मानते, मुजरिम लोग हैं। वइज़ा क़ील लहुम इन्न वअदल्लाहि हक़, जब कहा जाए अल्लाह का वादा सच्चा है, क़यामत में कोई शक नहीं, और तुम कहते थे मा नदरी मस्साअतु, हम नहीं जानते क़यामत क्या चीज़ है, बस हमारा ख्याल है कि हम दोबारा नहीं उठेंगे, हमें यकीन नहीं आता दोबारा उठने का। और ये जाहिर हो जाएंगे उनके अमाल की बुराइयां जो वो करते रहे, और घेर लेगा वो अजाब जिसके साथ वो मजाक करते रहे। वकील यौम ननसाकुम, जब ये अजाब में होंगे तो फिर ये चाहेंगे कि हमें बचा ले कोई। अल्लाह ताला फरमाएंगे जैसा कि तुमने आज के दिन को भुला कर तैयारी नहीं की थी, आज हम भी तुम्हें छोड़ देते हैं। मअवाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। ये इसकी वजह यह है कि तुमने अल्लाह की आयत को मजाक बनाया था, दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में डाला था, अब तुम यहाँ से ना निकल सकते हो, ना तुम्हारी तौबा कबूल होगी। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है, जहानों का रब है, उसी के लिए बड़ाई है ज़मीन आसमान में, और वही अजीज़ और हकीम है। इसी तौहीद पर इस सिपारा ख़त्म होता है।